ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے، اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلیم۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو نثر اور ناول کی دنیا کا ایک نہایت اہم، رنگین، زندہ دل اور یادگار نام ہے۔ یہ نام ہے رتن ناتھ سرشار کا۔ رتن ناتھ سرشار ان ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے اردو نثر کو محض بیان کا وسیلہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے شہر، تہذیب، محفل، مزاح، کردار اور زندگی کی حرکت سے بھر دیا۔ ان کا نام آتے ہی اردو ادب کے ذہن میں ایک پوری دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ پرانا لکھنؤ، اس کی بول چال، اس کی شوخی، اس کی نشست و برخاست، اس کا تہذیبی غرور، اس کی رنگینی اور اس کے اندر چھپی ہوئی ایک بدلتی ہوئی دنیا۔ سرشار کا ذکر دراصل اردو نثر کی جوانی کا ذکر ہے۔ رتن ناتھ سرشار 19ویں صدی کے وسط میں لکھنؤ میں ایک کشمیری پنڈت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق علم، زبان اور تہذیب سے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سرشار کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں زبان صرف بولی نہیں جاتی تھی، برتی بھی جاتی تھی۔ ان کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ ابھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان کی پرورش زیادہ تر والدہ کے زیر اثر ہوئی۔ بچپن سے ہی ان کے اندر مطالعے کا ذوق تھا، زبان سے دلچسپی تھی اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو غور سے دیکھنے کی عادت بھی۔ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جنہوں نے آگے چل کر ان کے اندر کے ادیب کو شکل دی۔ ابتدائی تعلیم میں انہوں نے فارسی اور عربی کی طرف بھی توجہ دی اور پھر جدید تعلیم کے لیے کالج تک گئے، مگر ڈگری مکمل نہ کر سکے۔ بعض لوگوں کی اصل ڈگری یونیورسٹی نہیں، زندگی ہوتی ہے، اور رتن ناتھ سرشار بھی انہی میں سے ایک تھے۔ انہوں نے رسمی تعلیم کے بعد عملی زندگی کا رخ کیا، تدریس سے وابستہ ہوئے، اخبار نویسی سے جڑے اور آہستہ آہستہ ایسا ادبی شعور پیدا کیا جس نے انہیں اپنے زمانے کا ایک منفرد نثر نگار بنا دیا۔ وہ محض کتابی آدمی نہ تھے، وہ زندہ زندگی کے آدمی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں زندگی سانسیں لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جوانی کے زمانے میں سرشار نے مختلف رسائل اور اخبارات سے تعلق رکھا، مگر ان کی اصل ادبی شناخت اس وقت ابھری جب وہ اودھ اخبار سے وابستہ ہوئے اور اس کے مدیر بنے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ان کا قلم پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آیا۔ اخبار کی دنیا نے انہیں روزمرہ زبان، عوامی دلچسپی، مسلسل تحریر اور قاری سے براہ راست تعلق کا ہنر دیا۔ یہی صحافتی پس منظر بعد میں ان کے اسلوب کی روانی، مکالمے کی برجستگی اور منظر کشی کی تازگی میں صاف محسوس ہوتا ہے۔ سرشار کو یہ خوب معلوم تھا کہ قاری کو کس طرح ساتھ لے کر چلنا ہے، کہاں مسکرانا ہے، کہاں چونکانا ہے اور کہاں تہذیب کو شوخی کے ساتھ لفظ دینا ہے۔ رتن ناتھ سرشار کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور ادبی خدمت فسانہ آزاد ہے۔ یہی وہ تصنیف ہے جس نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ ناول پہلے اودھ اخبار میں قسط وار شائع ہوا اور پھر کتابی صورت میں سامنے آیا۔ فسانہ آزاد اردو نثر کی تاریخ میں محض ایک مقبول کتاب نہیں ہے، ایک بڑا ادبی واقعہ ہے۔ اس میں قصہ بھی ہے، مزاح بھی،
شہر کا نقشہ بھی، محفل کا لطف بھی اور کرداروں کی ایسی رنگا رنگی بھی کہ قاری ایک بار اس دنیا میں داخل ہو جائے تو آسانی سے باہر نہیں آتا۔ فسانہ آزاد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں لکھنؤ صرف ایک شہر نہیں رہتا، ایک زندہ کردار بن جاتا ہے۔ اس کے کوچے، بازار، محفلیں، لوگوں کی گفتگو، لباس، انداز نشست، مزاح، چال ڈھال، سب کچھ اس طرح سامنے آتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے قاری کوئی ناول نہیں پڑھ رہا بلکہ ایک تہذیبی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رتن ناتھ سرشار کو صرف ناول نگار کہنا کم ہے، وہ ایک طرح سے لکھنؤ کی تہذیبی روح کے راوی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے ایک پورے شہر کو محفوظ کر لیا۔ سرشار کے فن کا ایک اور بڑا وصف ان کا مزاح اور شگفتگی ہے، لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا مزاح محض ہنسانے کے لیے نہیں، اس کے اندر معاشرتی مشاہدہ بھی ہے، کردار کی پہچان بھی اور تہذیبی زندگی کی نبض بھی ہے۔ ان کے کردار بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے ان کی پوری شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ مذاق بھی کرتے ہیں، بحث بھی، خود نمائی بھی، حماقت بھی، اور کبھی کبھی ایسی دانائی بھی دکھا دیتے ہیں جو ہنسی کے پردے میں گہری بات کہہ جاتی ہے۔ یہی ادبی شگفتگی سرشار کو اردو نثر میں ایک الگ مقام دیتی ہے۔ سرشار کے یہاں مکالمہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اردو نثر میں مکالمہ لکھنا آسان نہیں، اور ایسا مکالمہ لکھنا تو اور بھی مشکل ہے جو مصنوعی نہ لگے، کردار کے مزاج سے ہم آہنگ ہو اور قاری کو محفل کا حصہ بنا دے۔ سرشار نے یہ کام بڑی خوبی سے کیا۔ ان کے مکالموں میں روانی بھی ہے، شوخی بھی، برجستگی بھی اور زمانے کی ہوا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ فسانہ آزاد کو پڑھتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف پڑھی نہیں جاتی، سنی بھی جاتی ہے، جیسے کوئی قصہ گو بیٹھا ہوا ہو اور پورا مجمع دم سادھے لطف لے رہا ہو۔ رتن ناتھ سرشار کا ادبی زمانہ وہ تھا جب اردو نثر داستان سے ناول کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس عبوری دور میں سرشار کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کے یہاں داستان کی رنگینی بھی ہے، مگر ساتھ ہی ناول کی دنیا، کردار کی حرکت، معاشرتی پس منظر اور روزمرہ زندگی کی بو بھی۔ اسی لیے انہیں اردو فکشن کے ابتدائی اہم معماروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پرانی روایت کو بھی ساتھ رکھا اور نئی نثر کو بھی راستہ دیا، گویا وہ ایک پل کی طرح ہیں، ایک طرف داستانی ورثہ، دوسری طرف جدید نثری فکشن۔ سرشار کی تحریروں میں صرف تفریح نہیں، معاشرتی مشاہدہ بھی ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہنستے ہنستے پکڑتے ہیں۔ ان کے ہاں دکھاوے بھی ہیں، شوق بھی ہیں، عادتیں بھی، فضولیات بھی، تہذیبی غرور بھی اور بدلتے ہوئے زمانے کی ہلچل بھی۔ وہ کسی خطیب کی طرح واعظ نہیں کرتے، مگر قاری کو یہ ضرور محسوس کرا دیتے ہیں کہ معاشرہ صرف ظاہری رنگینی کا نام نہیں، اس کے اندر تضادات بھی ہوتے ہیں، کمزوریاں بھی اور عجیب و غریب انسانی صورتیں بھی۔ یہی وہ نظر ہے جو بڑے ادیب کو محض قصہ گو سے الگ کرتی ہے۔ اگر رتن ناتھ سرشار کی شخصیت پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ادیب نہ تھے بلکہ زبان کے فنکار تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ لفظ کہاں رکھنا ہے، مزاح کہاں پیدا کرنا ہے، فقرہ کیسے چمکانا ہے اور منظر کو گفتگو کے ذریعے کیسے زندہ کرنا ہے۔ ان کی نثر میں ایک طرح کی بہتی ہوئی روانی ہے، پڑھتے ہوئے کہیں بوجھ محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے اندر بڑا فنی ہنر چھپا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ان کی عظمت کا حصہ ہے کہ وہ مشکل کام کو آسان نظر آنے والے انداز میں کرتے ہیں۔ اصل استاد وہی ہوتا ہے جو فن کو بناوٹ نہ بننے دے۔ سرشار نے صرف فسانہ آزاد ہی نہیں لکھا بلکہ دوسری تحریریں بھی یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سیر کوہسار اور دوسری نثری کاوشیں شامل ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے تراجم اور دوسری نثری خدمات بھی انجام دی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اصل شہرت اور ادبی عظمت فسانہ آزاد ہی کے گرد سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ بعض ادیب بہت کچھ لکھتے ہیں مگر ایک بھی چیز امر نہیں ہوتی، اور بعض ایک ایسی چیز لکھ جاتے ہیں جو انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے۔ سرشار اسی دوسری صف میں آتے ہیں۔ زندگی کے آخری مرحلے میں رتن ناتھ سرشار حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں وہ ادبی اور صحافتی کام سے وابستہ رہے۔ ان کا تعلق وہاں کے ادبی ماحول سے بھی جڑا اور انہوں نے اپنی علمی اور ادبی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ آخر کار ان کی زندگی کا اختتام بھی وہیں ہوا۔ مگر سچ یہ ہے کہ بعض ادیب ایک شہر میں پیدا ہوتے ہیں، دوسرے شہر میں وفات پاتے ہیں،
مگر اصل میں وہ اپنی زبان میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ رتن ناتھ سرشار بھی انہی ادیبوں میں سے ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کی اصل عظمت یہی ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو زندگی کی چہل پہل دی، شہر کی آواز دی، مزاح کی حرارت دی اور کردار کی جیتی جاگتی دنیا بھی۔ انہوں نے دکھایا کہ ادب صرف سنجیدگی کے بھاری پتھر سے نہیں بنتا، اس میں زندہ گفتگو، تہذیبی شوخی، انسانی کمزوری اور روزمرہ زندگی کی رنگینی بھی شامل ہوتی ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو محفل کا لطف دیا اور ساتھ ہی اسے ایسا ادبی وقار بھی دیا کہ آج ان کا نام اردو کے بڑے نثر نگاروں اور ناول نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی ان کی دائمی اہمیت ہے اور یہی ان کا روشن مقام۔ دوستو صاحبو، ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔